السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج آپ لوگوں کے سامنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ محترم حضرات، یہ عنوان میں والدین کے تعلق سے اس لیے اختیار کیا کہ میں رات میں سحری سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ اس میں کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا ہے کہ کیوں تم والدین کے بارے میں نہیں بتائے۔ پھر اس کے بعد 2-3 موضوع مجھے بتائے گئے کہ آپ کب بتا رہے ہیں۔ میں بولا انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو گویا ایک پہلا موضوع ہے، اور 2-3 موضوع مجھے اشارتاً بتائے گئے نوجوانوں کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے یہ باتیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ والدین کے تعلق سے بتاؤں۔ آج تلاوت کے اندر بھی ماں باپ کا بار بار ذکر آ رہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کی دعا جو چل رہی تھی کہ رب اغفر لی ولی والدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ تو اب یہ دعا گویا ہماری آخری رکعتوں میں حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یہ ساری دعائیں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو آج انشاءاللہ آج اس کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ اسلام میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید اور بدسلوکی سے منع کیا گیا۔ اولاد پر ماں باپ کا اتنا حق ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ بتایا۔ بڑا گناہ یعنی مطلب یہ کہ جب تک آدمی معافی نہیں چاہے گا اللہ سے، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد بتایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ جہاں بھی بات آ رہی ہے اللہ اپنے بعد ماں باپ کا ذکر اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ ذرا سامنے آ جاؤ بیٹے کا، بعد میں لیں گے۔ اب یہاں پر ذرا آپ غور کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں پوری تفصیل آپ لوگوں کے سامنے مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے، پہلی آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ نساء میں 36 نمبر کی آیت ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ بھی ایک بات ہے، پہلے تو اللہ اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد ماں باپ کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے توحید کے بعد گویا اللہ کے عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کو بتایا شرک کے بعد، تو گویا اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اب ان کا مقام کتنا بڑا ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ تیسری چیز قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ انعام میں 151 نمبر کی آیت ہے۔ میں جو قرآن مجید میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنو۔ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ،
آپ لوگ آئیے، جو چیزیں حرام ہیں میں پڑھ کر تمہیں سنا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا احسان کرو۔ اب اس کے بعد یہاں پر اب آئیے، انسان کا بچہ جتنا مشکل سے پرورش پاتا ہے، دنیا میں کسی جانور کا بچہ اتنا مشکل سے تکلیف نہیں اٹھاتا، تکلیف سے پرورش نہیں پاتا۔ اب جانوروں کے بچے ہم دیکھتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا، بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا، تھوڑی دیر میں اپنا چارہ چننے لگتا، ادھر ادھر چلتے رہتا، لیکن سب سے بڑھ کر تکلیف کے ساتھ تقریباً سمجھیے کہ 3-4 سال تک یہ بچہ جو ہوتا ہے سب سے زیادہ کمزور، کوئی بات نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب وہاں پر دیکھیں اس کی باقاعدہ وہ کرنا پڑتا، تربیت کرنا پڑتا ہے، اور یہ تربیت کے سلسلے میں ماں جو محنت کرتی ہے یہ واقعی اس کا یہ حق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں محبت نہ پیدا کرتا، ماں کے دل میں اگر محبت نہ پیدا کرتا تو بچے کی سب سے بڑی دشمن ماں ہوتی۔ بچے کی سب سے بڑی، بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو تکلیف وہ اٹھاتی ہے، اگر اس کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ہوتا تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ نلّا مت کے مار ڈالتی۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ماں کو وہ سب بھلا دیتا۔ واقعی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت، یعنی بچہ پیدا ہو کے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، وہ ساری چیزوں کو بھول جاتی اور وہ سب سے زیادہ اسے چاہنے والی بنتی۔ اچھا، اب یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اب ماں کی تکلیف اور محنت کا آپ اندازہ لگائیے گا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بہت کمزور ہے، میری ماں بڑی ضعیف ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کو کھندے پر بٹھا کر حج کو لے جانا چاہتا ہوں، پورا حج میں کھندے پر بٹھا کر کروں گا۔ معلوم نہیں کہاں سے آنے والا تھا بیچارہ، معلوم نہیں کیا ہے، کھندے پر بٹھا کر میں اسے لے جاؤں گا، پورا حج کرا کر میں لے کر آؤں گا۔ اللہ کے نبی سے اس نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا میں یہ کام کرا تو میری ماں کا جو میرے اوپر احسان ہے وہ ادا ہو گیا کیا نہیں ہوا؟ ذرا غور کرو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ، تجھے جنتے وقت تیری ماں جو تکلیف اٹھائی تو اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اب جنتے وقت کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف کا بدلہ نہیں دے سکتا تو دوسرے تکلیفوں کا کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ اب اندازہ لگائیے۔ اچھا تو چلیے اب اس کے بعد ذرا آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اس کے بعد یہاں پہ کیا کرا؟ 5 باتوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہا۔ کیا یہاں پہ بتا رہا؟ سب سے بتایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو اف تک کہنا۔ اف کا مطلب ہے کہ گنسنا یا کوئی بھی بات کہنا ہوتا ہے کہ ولا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا۔ کوئی بھی بات بولے تو بتایا گیا ہر تکلیف اور ناگوار بات پر کیا ہوتا، ان کو تکلیف ہوتی، اور ان کو جتنی تکلیف ہوتی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بتا رہا کوئی بات بولے تو بولنا، گنسنا یا کوئی بھی بات کرنا وہ بھی حرام ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے ذرا غور کیجیے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہاں پہ بتایا جا رہا تیسری بات، یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت میں چڑچڑاپن آتا، طبیعت میں غصہ آتا، اور کسی بات پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ غصہ ہے کیونکہ بڑی عمر ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو گئے یا کوئی ایک بوڑھے ہوئے، تو اب بتایا کہ ان کے سامنے اوب بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں، اور ان کے ساتھ غصہ چڑھانا، ناک چڑھانا، بھو چڑھانا، مچھیوں کو موڑ کر ان کے سامنے بات کرنا، خبردار یہ حرام ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بات اب ماں باپ کے ساتھ آپ بات کریں تو کیا کیا جائے؟ ادب کے ساتھ بات کرو،
ادب کے جیسا طریقے سے کرنا ہے طریقے سے بات کرو۔ چوتھی بات بتایا جا رہا، ماں باپ پر ترس کھاؤ۔ اللہ بتا رہا ہے آیت کے اندر، ماں باپ پر ترس کھاؤ اور ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رہو، عاجزی کے ساتھ رہو، ان کی ہر بات پر عاجزی ظاہر کرو، جو بھی اگر بات بول رہے ہیں عاجزی ظاہر کرو۔ اس کے بعد بتایا جا رہا، دیکھیے پانچویں اہم بات، ایک ہی آیت کے اندر 5 باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اف تک نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں، بات کرے تو ادب و احترام سے کرنا، ان پر عاجزی کے ساتھ بات کرنا۔ 5ویں بات یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے، خر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ اور کبھی ایک بات یاد رکھو، جب بیان میں دعاؤں کے جملے آتے ہیں تو آپ لوگ آمین بولیے۔ دعائیں ہیں اللہ کی، ہے کب اللہ قبول کرتا بول نہیں سکتے۔ اب دیکھیں ماں باپ کے لیے کیا کہا جا رہا، تم ان کے لیے تم کیا دعا کرو، رب ارحمہما، اللہ تو ان پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جب تک میں چھوٹا بچہ تھا جیسا وہ لوگ میرے اوپر رحم کرے، آج وہ لوگ رحم کے محتاج ہیں، اللہ تو رحم فرما۔ یہ دیکھیے دعاؤں کے حکم دیا گیا، اور ماں باپ کے لیے دعا کرنا کیا ہو رہا، اور ماں باپ کی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے ابھی بات بتا رہا ہوں میں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا، چلیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنا، مہربانی کی نظر سے دیکھنا، یہ حج کا ثواب ہے، یہ حج کا ثواب ہے۔ ماں باپ کے طرف رحم کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں تو گویا یہ حج کے برابر ہے۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اگر میں ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھوں، اگر میں ماں باپ کو ایک دن میں 100 مرتبہ ہمدردی کی نیت سے دیکھوں، اللہ کے نبی نے کہا تجھے 100 ثواب، 100 حج کا اللہ ثواب دے گا، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں۔ دیکھیے 100 حج کا اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا۔ اچھا اب اس کے بعد ذرا آئیے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد اور ایک دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کے پاس سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے، سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، وقت پر۔ اور نماز خالی نمازی فرض نہیں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر پڑھنا، جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، وہ پورے شرائط کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب دل میں آیا نماز پڑھنا نہیں، تو یہاں پہ پوچھا گیا تو بتایا سب سے پہلے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ثم بر الوالدین، بر الوالدین، آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دوسری بات یعنی تیسری بات بتایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہاں اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کی فرما برداری بتایا، جہاد اتنا بڑا ہے مگر اس کو تیسرے درجے پر لایا گیا۔ اچھا چلیے اور ذرا آپ آئیے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اے اللہ کے نبی میری خواہش ہے میں جہاد میں جانا چاہ رہا ہوں، میں جہاد میں شریک ہونے کی میری خواہش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات تیرے ماں باپ زندہ ہیں کیا؟ تیرے ماں باپ زندہ ہے کیا؟ بولا ہاں اللہ کے نبی زندہ ہے۔ جا تو ان کی خدمت کر، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ یہاں پہ کیا بتایا؟ جہاد پہ جانے کی بھی اجازت نہیں۔ اب لوگاں کیا کرتے ہیں، بولے تو میں وہاں چلے گیا، میں جماعت میں چلے گیا، فلاں چلے گیا، یہ چلے گیا، پورے گھر چھوڑ کے چلے جاتے۔ یہاں پہ بوڑھے ماں باپ ترستے رہتے، میاں بیوی بچے ترستے رہتے۔ نہیں، یہاں دیکھیے جہاد اتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں کیا؟ جا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ بولا کہ ہاں۔ جا تیری ماں کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب دے گا۔ اور ایک اس میں یہ بھی ہے، ماں باپ اگر نہیں ہے تو ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، مثال کے طور پہ اماں کے جو قریبی خالہ ہے وغیرہ ایسے،
یا ایسے ہی ماموں وغیرہ ایسے رشتہ دار ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا. ماں باپ اگر نہیں ہیں ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم بھلائی کرو. اچھا چلو, جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ کتنے سمپل چیزیں ہیں. دیکھو میرے بھائی, دعا کرو کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتنا یعنی آسانی کے ساتھ. اب یہاں پہ بتایا کہ جنت میں لے جانے والا عمل ماں باپ کی خدمت, ان کی خدمت تجھے جنت میں لے جائے گی. طبرانی کی روایت ہے, ماں باپ کی خدمت تجھے جنت میں لے جائے گی. اور ایک حدیث کے اندر بتایا گیا ہے ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے. اب بیان کے پاس جا کے بول رہا ہوں اماں تیرے پاواں اٹھا, میں تیری جنت دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ کیا بتایا, ذرا غور کیجئے. ماں کی خدمت کیا ہے؟ ماں کی خدمت آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. بس جنت اور ماں کی خدمت ملی ہوئی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو گیا. جنت اتنا نیچے ہے, ذرا ملی ہوئی ہے دیکھیے. اور ایک صحابی ہے, ان سے روایت ہے کہ وہ جہاد کی اجازت کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا تیری اماں ہے کیا؟ تیری اماں ہے کیا؟ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدْمِ رِجْلِهَا. آپ بولے جا اپنی ماں کی خدمت کر, اس لیے کہ جنت اس کے پیروں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور ایک حدیث سنیے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس آدمی کو غارت کرے, اس آدمی کی ناک مٹی میں ملے جس کے ماں باپ موجود ہوں, دونوں موجود ہوں یا دونوں میں کوئی ہوں, ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر سکا. کتنا بڑا بدنصیب ہوں گا, ذرا غور کیجئے. مسلم کی روایت ہے. آئیے اور ایک حدیث سنیے, ہما جنتک و نارک. ابن ماجہ کی روایت ہے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں, تیرے لیے دوزخ بھی ہے. جنت بھی آپ کے پاس ہے, دوزخ بھی آپ کے پاس ہے. اب آپ کی مرضی ہے, چاہے تو جنت کو اختیار کیجئے یا نہیں تو دوزخ کو آپ اختیار کیجئے. چلیے 7ویں حدیث, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے ساتھ احسان کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کے احترام کرنا, اس کو بر کہا گیا. بر مطلب یہ ہے کہ نیکی. البر حسن الخلق. کتنی صاف بات ہے. دیکھیے مسلم میں بتایا نیکی کسے بولتے ہیں؟ اچھی عادت. اچھی عادت, اب بھلائی کرنا, اچھا وہ کرنا, گویا یہ نیکی. اچھا آئیے 8ویں بات یہاں دیکھیے, گناہوں کا کفارہ. یہاں پہ ایک آدمی سوال کیا میں بہت گنہگار ہوں. ذرا غور کرو بھائی. ایک آدمی سوال کیا کہ میں بہت گنہگار ہوں, میں کیا کروں؟ دیکھیے لوگ بتایا, لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس رہتا تھا, اڑکے نہیں رہتے وہ لوگوں, اور جب بھی موقع ملتا اسے تلاش کرتے. تو اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ تیری خالہ زندہ ہے؟ تو بتایا جا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. ذرا دیکھو آج ماں کو باپ کچھ نہیں پوچھتے, کہاں ہے کدھر ہے بول کے نہیں پوچھتے. اور ایک بات یاد رکھو, دیکھو اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا. غیر تو غیر ہوئے, اپنوں کا بھی سہارا نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی کسی کا وہ نہیں. مطلب کی دنیا ہے, مطلب کی دنیا. آج کیا ہے دوستو, میں تو یہ بولتا ہوں کہ خون سفید ہو گیا, خون کا رنگ بدل گیا. یعنی لال خون جا کے سفید. کیا دلوں میں پیار نہیں, محبت نہیں, دلوں میں حسد, کینہ, کپٹ, بغض, سب چیزیں آ گئی. اور آج کی دنیا کے اندر اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ماں باپ کس حالت میں ہے. جب ماں باپ کچھ انہیں نہیں پوچھتا تو بھائی بہنوں کو کیا پوچھیں گا, اپنے رشتہ داروں کو کیا پوچھیں گا, اپنے دوسرے جو خالہ ہیں فلاں ہیں, اب ان کی کون پرواہ کرتا. اور آج کی تعلیم یافتہ دنیا کے اندر ہر جگہ اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں, لے آتے بچوں کو, لے آ کے چھوڑ دیتے. اب ایک 2-3 دن پہلے کوئی ایک ویڈیو آیا تھا, اس میں کوئی گھر میں سے ایک بوڑھی ماں ہے, بیچاری اٹھ بھی نہیں سک رہی. تصویر جو آئی کہاں کی تھی معلوم نہیں. ہمیں یہ سب دیکھ کر ذرا عبرت لینا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا, ایک بوڑھی ماں بیچاری اٹھ بھی نہیں سکی, پکڑ کے بکرے کو, بوڑھی ماں بیچاری اٹھ بھی نہیں سکی, پکڑ کے بکرے کو کیسا کھینچ کے لاتا, خسائی بکرے کو کیسا کھینچ کے لاتا, کھینچ کے لا کے دروازے میں سے اسے پھینکا تو بیچاری وہاں روڈ پہ جا کے دی, اور انہیں اندر چلے گیا. ٹھیک
چلیے، ماں باپ کے ساتھ آپ جیسا کریں گے زندگی میں وہ چیز ملے گی آپ کو. ایک بات ذہن میں بٹھا لو، ماں باپ کے ساتھ جیسا بھی آپ کریں گے، جو بھی ہم کریں گے زندگی میں اللہ اس کا بدلہ دے گا. اور دوسرے عمل کی سزا وغیرہ تو خیر چھوڑیے، وہ کب ہے کیا ہے وہ الگ بات ہے. ماں باپ کے لیے کیوں آپ کی اولاد انتظار کرتی. ایک واقعہ مشہور ہے، واقعہ ہے، ایک باپ پڑھے لکھے، بہت زیادہ پڑھے تو بہت عقل آتی نا، بہت بڑے آتے نا، بہت زیادہ بڑے بنتے، بہت پڑھے لکھے ہوئے، ہمیشہ بچوں کو منع کرتا، ان کے پاس نہیں جانا، وہ بوڑھے کرنے نہیں جانا، وہ بڈھی کرنے نہیں جانا، فلاں نہیں جانا. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ کیا کیے صاحب، اسے لے جاؤ ندی کے کنارے چھوڑ کر آؤ، پھینک کر آؤ، چھوڑ کے آؤ نہیں، چھیڑ کر آؤ. خیر ٹھیک، بچے، باپ بول رہے ہیں، باپ کی بات ہے، لے کے گئے پلنگ اور وہ کمبل جو ہے وہ لے کے گئے. بچے پوچھے تمہیں کون ہے، تمہیں ہمارے ابا تمہارے اوپر بہت غصے میں آتے نا. بولے نہیں بیٹے، میں تمہارا دادا ہوں، تمہارے باوا کا باوا ہوں میں، کئی کو تمہارے اوپر باوا غصے معلوم نہیں بیٹے. اچھی بات، ٹھیک ہے. وہ کمبل کیا کرے بچے، کمبل پھاڑ کر آدھی کمبل وہ بڈھے پر اڑائے، آدھی کمبل وہ بڈھے پر اڑائے اور آدھی کمبل گھر کو لے کر آئے. باپ دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا. میں کیا بولا تھا تمہارے کو، یہ کئی کو لائے تمہیں؟ بولا ابا ہم اس واسطے لائے ہیں، جس دن آپ اس حالت کو پہنچیں گے انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ ویسا کریں گے. یہ چادر میں لپٹ کر ہم بھی بولیں گے ہماری اولاد کو لے جاؤ، لے جا کے ان کو چھوڑ کر آؤ. اب دیکھیے، دنیا میں سزا فوری ملتی، فوری طور سے اللہ تعالیٰ دیتا. یہ نہیں سمجھنا کہ میں بہت ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، نہیں. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. آہ جاری تو سیدھا جاتی اوپر، وہ جا کر کہاں جاتی، عرش پہ ٹکراتی، عرش پہ جا کر ٹکراتی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. ماں باپ کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور روزے دار کی دعا، 4 باتیں بتائی گئیں. اور اگر کوئی آدمی مظلوم، آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے، آج آپ کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی پہ کیا، انتظار کیجیے. اور وہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، وہ زبان سے جو بھی بات نکالا سیدھا جا کے عرش پہ ٹکراتی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کہتا بول تجھے کیا ہونا ہے، کیا ہونا، فوری طور سے اللہ تعالیٰ دیتا. آج جیسا بھی ظلم ہو رہا، سب بھی ہو رہا، سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں اثر دے گا. ابھی وتر کی نماز میں جو دعائیں ہوئیں اس کے اندر یہ دعائیں ایسے بہت دعائیں کرنا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پورا رمضان دعا کے لیے خاص کر دیجیے. آپ جیسے کچھ کے حالات چل رہے ہیں، اور نمازوں میں وتر وغیرہ میں دعائے قنوت کے ساتھ قنوت نازلہ وغیرہ بھی پڑھیے. 2-4 منٹ 5 منٹ بڑھیں گے، کوئی بات نہیں ہے. ایسے موقع بار بار نہیں آتے، ایسی جماعت بار بار نہیں ملتی. دعا کیجیے. ہمارا کام منگنا ہے، دینے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو خالی نہیں کرتا. مظلوموں کی دعا ارے کتنے دن کریں گے بھائی، کیا کریں گے، بولو ایک دن ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پاس حق ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس. اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی، ذرا غور کرنے کی باتیں ہیں. دیکھیے والدین کے بارے میں بتایا گیا. دیکھیے ماں ہے کیا، اللہ کے نبی نے پوچھا میں بہت بڑا گناہ کرا، جا کے تو تیری معافی سے، ماں سے معافی مانگ لے، ماں کی تو خدمت کر. بولا نہیں ہے میری اماں، جا تیری خالہ سے اچھا سلوک کر. ترمذی کی روایت. اچھا، اور ایک بات سنیے، 9ویں بات، والدین کی خوشی اللہ کی خوشی ہے. والدین اگر خوش ہیں اللہ بھی خوش. رضا رب بھی فی رضا والدین، وہ اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں. وسخط الرب تبارک و تعالیٰ وسخط فی سخط الوالدین. ترغیب کی روایت ہے اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی، اللہ کی ناراضی اللہ کی ناراضی ماں باپ کی ناراضی. دیکھیں اللہ کی خوشی اس وقت ملے گی جب کہ والدین خوش. اللہ کی ناراضی اس وقت ہوگی جب کہ ہمارے والدین ناراض ہوں. آئیے اس کے بعد آئیے جنت کا جانے کا دروازہ. الوالد ووسط ابواب الجنہ فإن شئت فحافظ الباب او زئی.
ترمذی کی روایت ہے، باپ جو ہیں جنت کا سینٹرل کا دروازہ ہے، سینٹرل کا بیچ کا دروازہ ہے. اگر تم چاہتے ہیں تو یہ جنت کے دروازے کی حفاظت کر لو، نہیں چاہتے تمہاری مرضی ضائع کر دو. اور چابی ہے، دروازے کی چابی ہے، چابی کو یہ بھی لگے رہتے. چابی کے ساتھ کیا ہوتا، کیا لگ کے رہتا؟ چابی کو کیا رہتے بھائی؟ تانے لگے رہتے. اب یہ کیا ہوتا؟ باپ دروازہ ہے، گویا ماں اور چابی کی گویا دانے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ کی مرضی کی بات ہے. چلیے آئیے 10ویں بات سنیے. عمر میں برکت، رزق میں برکت. ذرا غور کیجئے. آج روتے نا، روتے رہتے، لاکھوں روپے کماتے، 5-10 روپے ان کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی. کیا دوستوں، اچھے کمانے والے ماں منگ رہی، واقعات آنکھوں سے دیکھے ہوئے. ماں بھیک منگ رہی ہے، باپ بھیک منگ رہا ہے، بیٹے صاحب ماشاءاللہ اے سی گاڑی میں پھرتے رہتے. اگر رستے میں جاتے وقت ٹکر لگے تو کیا ہوتا؟ میں ابھی بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے، اللہ بچائے. تو یہاں پہ بتایا گیا من سرہ ان یمد فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدہ ولیصل رحمہ. اللہ سب کو توفیق دے. مسند احمد کی روایت، اگر تم چاہتے ہیں کہ تمہاری عمر میں اللہ اضافہ کرے، عمر میں اللہ برکت دے، رزق میں برکت دے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولیصل رحمہ، اور جہاں تک ہو سکتا ہے صلہ رحمی کرو، یعنی رشتے کو ملانے کی کوشش کرو. تو یہاں پہ آپ بول رہے ہیں ماں باپ کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کی عمر ہے وہ تو مقرر ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے بعض اوقات نیکیوں کی وجہ سے عمر میں اللہ برکت دیتا. آپ دیکھیں گے ایک آدمی کی عمر کم رہتی، 50 سال، 40 سال، 45 60 سال رہتا، لیکن کم عمری میں ایسے کام اللہ اس سے لیا ہوگا 100 سال کا آدمی بھی نہیں لے سکتا. اللہ عمر میں برکت دیتا. بڑے بڑے علماء کی زندگیاں ہم پڑھتے ہیں، کیا بھئی 50 سال، 40 پر 5 سال، 40 پر 9 سال، اور زیادہ عمر 60 پر 3 سال. کیسے کیسے کام کرے وہ، کیسے کیسے کتابیں. آج پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، صحیح بات، پڑھ نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں. اور کیسا کرا رہے گا بیچارہ. علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، کیا ہوتا انہوں عصر کے بعد بیٹھتے، کوئی تو بھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، مغرب تک یہ کتاب لکھ کے دے آتے. اللہ اکبر، ہمیں پڑھ نہیں سکتے کتاب. عصر سے مغرب سے اب پوچھتے، کون پوچھا بھائی؟ منار سامی کا کون کے ایک آدمی، وہ اس نام کا کتاب ہی چھو. منار سامی کا ایک آدمی میرے سے سوال کیا، اس کا جواب کب ہو رہا؟ بیٹھے بسم اللہ بول کے شروع کرے تو مغرب تک یہ کتاب تیار ہوئی. 1 سال میں بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. اب اللہ تعالیٰ کیسی برکت دیتا دیکھیے. یہ سب کیا ہو رہا؟ ماں باپ کی برکت، ماں باپ کی دعائیں. اور کیا ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا. پہلے کیا تھا جی، 100 روپے 50 روپے کما کے کیسے وہ لوگ زندگیاں کرے. آج 1 لاکھ روپیہ لے کے بھی وہ نہیں کر سکتے زندگیاں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتایا برکت دے رہا. اور ایک آئیے یہاں پہ دیکھیے 11ویں بات، والدین کی خدمت کرنے سے دعا قبول ہوتی. ذرا غور کرو. اور وہ آپ کو معلوم ہے وہ غار والوں کا واقعہ، 3 آدمی جا رہے تھے، اچانک دھوپ آئی یا بارش کی وجہ سے غار میں چلے گئے، غار بند ہو گیا. 3 آدمی، غار کا دروازہ بند ہو گیا، چٹان گر گئی. اب بولے بھائی کیا بولنا، ذرا بولو بھائی، دعا کرو بھائی. اب کیا بھی چالا نہیں ہے یہاں پہ. ایک آدمی اپنی زندگی کی باتیں پیش کیا. اس میں سے ایک آدمی کہا، اللہ میرے والدین، بوڑھے والدین، میں بکریاں لے جاتا تھا، بکریاں چراتا آتا اور دودھ نچوڑ کر پہلے ان کو دیتا، اس کے بعد ہم بچے وغیرہ کو میں پلاتا. ایک مرتبہ میں گیا، بہت دیر ہو گئی، دودھ نچوڑا. میں بولا یہ معمول میں فرق نہیں آنا. تو اب یہاں پہ کیا ہوا، دودھ لے کر میں ان کے پاس گیا تو دیکھا ماں باپ سو رہے ہیں، نیند لگ گئی. میں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، ان کی نیند خراب ہو جائے گی، ان کو ڈسٹرب ہوگا. میں ویسا ہی کھڑا رہا. اللہ تو بہتر جانتا ہے، میرے بچے بلک کر پاؤں کے پاس رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں پسند نہیں کرا کہ وہ لوگ بھوکے سو جائیں اور میں پیٹ بھر کے کھاؤں. آج کل کیا ہوتا میرے بھائی، کوئی پوچھتا
کوئی پوچھتا. اب یہاں پہ دیکھیے کھا رہے ہیں، وہ چل رہا، ماشاء اللہ پارٹیاں چل رہی ہیں، فوج چل رہی ہیں، لیکن ایک نوالا ان کو نصیب نہیں ہوتا. کیا برکت آتی؟ بولو کیا برکت آتی؟ کہاں سے مصیبتوں وہاں پہ دور ہو رہی. اور خیر اس کے بعد وہ دعا کر رہا، اللہ اگر یہ چیز تجھے پسند آ گئی، ہم مصیبت میں ہیں، اللہ ہماری تکلیف کو دور کر دیں. چٹان ہٹی. اب 2 آدمی اور بھی بات بولے، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. تو یہاں پہ مطلب یہ میں بتا رہا ہوں، سنیے، اگر آپ تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کرا تو دعا کیجئے، مانگیے، اللہ فلاں وقت میں میرے ماں باپ کو ایسا کیا، اے اللہ وہ نیکی اگر تجھے پسند آ گئی تو میری مصیبت کو دور کر دے. تو مصیبت میں اگر کوئی بھی ہے جو نیکیاں آدمی کر رہا، کسی غریب کو دیے، اللہ میں وہ غریب کو دیکھا ترس رہا تھا، میں اس کی مدد کرا، اسے بھوکا تھا کھلایا، یا کوئی بھی کرا کوئی بھی کام، تو اب اللہ تجھے پسند آیا ہے تو قبول کر لے. تو کیا ہوتا؟ اللہ قبول کر لیتا. اچھا چلیے آئیے 10ویں بات یہ، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے. الا انبئکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین. بخاری اور مسلم کی روایت. کیا تمہارے کو بتاؤں میں اللہ کے رسول کرے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بولا کہ شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی. اور اس کے بعد آئیے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. اور ایک اچھی بات سنو میرے بھائی، اماں سے لاڑا بہت کرتے، وہ ماں کا دلیچ رہتا، کتا بھی بچہ کرا تو سینے کے اوپر پیخانہ کرا تو بھی انہیں صاف کر لیجیے، پیشاب بھی کرا تو انہیں صاف کر لیتی. اور ماں باپ چونکہ باپ سے بچہ ذرا ڈرتا، ماں سے لاڑا ہوتے، مگر اکثر نافرمانی ماں کی ہوتی. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الاشراک باللہ وحقوق الوالدین. شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی. اور ایک بتایا حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اب اس کے بعد یہاں پہ آیا، ذرا غور کیجئے گا، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. کہتے بھی نہیں کیا کر لو، کیا بھی کر لو، ختم، مہر لگا دیتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. آئیے 13ویں بات، ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا، زور سے بات کرنا، جھجکڑنا، اور ان کے سامنے استینا چڑھا کے بات کرنا. یہ اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا؟ دیکھیے، اللہ کی رحمت سے محروم، جنت سے محروم. دیکھیے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 آدمیوں کی طرف اللہ دیکھیں گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، رحم بھی نہیں کرے گا. اللہ بچانا. العاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ایک. مدمن الخمر، پیوٹ، پی کے ہمیشہ لڑکتے رہتا، شراب کے نشے میں رہنے والا. والمنان عطاہ، تیسری بات ذرا سنیں، آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہوگا، اب وہ احسان جتانا، کیا رے تو پریشان تھا تو میں مدد کرنا دے دے، تو بھوکا تھا تو میں دیا نہیں رہا. مطلب یہ ہو رہا کہ ہماری نیکی کو غارت اگر کرنا ہے تو کسی کے ساتھ بھلائی کر کے زبان پہ لانا، پوری نیکی برباد، ختم. ہونا کیا؟ نیکی کرو دریا میں ڈال ڈالو، بس نیکی کرو ڈال ڈالو، ختم ہو گیا، زبان پر بھی نہیں آنا. اب لوگ کیا کرتے؟ معمولی باتوں پر یہاں پہ بتاتے، بول کے بتایا 3 آدمیوں کو اللہ دیکھیں گا بھی نہیں، معاف بھی نہیں کرے گا. اس میں ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ شراب کے نشے میں رہنے والا، احسان کر کے جتانے والا، اللہ بچائے. نمبر 14، ماں باپ کے بارے میں اب آئیے. ماں باپ کی دعا اور بد دعا دونوں بھی قبول ہوتے میرے بھائی، خالی دعا نہیں، دعا بھی بد دعا بھی. حضرت جبرائیل نے دعا کیا، ممبر پر اللہ کے رسول چڑھتے وقت 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے وقت دعا کی. اس میں سے یہ دعا کیا تھی؟ والدین ملے، ان کی خدمت کر کے کوئی آدمی جنت کو حاصل نہیں کر سکا، اللہ اسے غارت کرے. حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے آمین کہا. کیا بھئی آمین کے قبول ہونے میں، دعا کے قبول ہونے میں کسی کو ڈاؤٹ ہے کیا؟ ان کی دعا اگر دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو پھر کس کی ہوتی میرے بھائی؟ اللہ بچائے. 15ویں بات یہ. اور ایک بات دیکھیے، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. ایک آدمی نے کہا اللہ اور رسول پر میں ایمان لایا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا. ذرا سنو بھائی، اور یہ آدمی کیا کرا؟ میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، اور کیا کروں گا؟
رمضان کے روزے رکھوں گا، اپنے مال کی زکوٰۃ میں دوں گا۔ آپ نے فرمایا جس آدمی کی موت اس پر ہو، نبیوں، صدیقوں، شہداء کے ساتھ اللہ اس کا حشر فرمائے گا، بشرطے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ بات آ گئی وہاں، میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، سب کروں گا۔ اللہ کے رسول بولا جو آدمی اقرار کر رہا اگر اس پر باقی رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں نبیوں کے ساتھ، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ملا، بشرطے کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کیا ہو۔ آ گئی بات، کتنے بھی نیکیاں کر لو آپ، اگر ماں باپ آپ کے خوش نہیں ہیں تو گیا، ختم ہو گیا۔ ابن خزیمہ اور یہ ترغیب کی روایت ہے۔ 16ویں بات، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے، اس پر لعنت ہے۔ ملعون من عق والدہ، وہ آدمی قابل لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا۔ اچھا، تو یہ تو 16 باتیں میں نے ابھی بتایا۔ اچھا، اب آئیے مختلف انداز میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیسا کرنا۔ آج کی دنیا اتنی مصروف ہے دوستو، فون تک نہیں کرتا، ابا تمہیں زندہ ہیں کہ مر گئے کہ بول کر بھی نہیں پوچھتا، اماں تمہیں اچھے ہیں کیا بول کر نہیں، بہت بزی ہوں، کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ ارے انہوں کھجائے تو تیری کھجلی جاتی، انہوں نہیں کھجائے تو تیری کھجلی کہاں جا رہی؟ تو کتنی بھی پریشانی میں رہے بول میں پریشان ہوں، امی میرے لیے دعا کیجئے، ابا میرے لیے دعا کیجئے، اللہ انشاءاللہ رحمتیں نازل کرے گا۔ ان کو چھوڑ کے میں بہت بزی ہوں، میرے کو بات نہیں کرنا ہو رہا۔ تو دیکھیں یہاں پہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا، ماں باپ ضرورت مند ہے تو اس پہ خرچ کرنا۔ انت وہ مالو کا لی ابھی لی والدی کا، اللہ کے رسول نے کہا دیکھ رہے تیرے پاس جتنا بھی مال ہے وہ تیرے ماں باپ کا ہے، تیرے ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کے اجازت کے بغیر جہاد کو جانا یہ بھی غلط ہے، اور ان کی خدمت کرو، نہیں ہے تو گیا وہ بھی نیکیاں برباد ہو گئی۔ اچھا، والدین کی فرما برداری نفل عبادت سے افضل ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری، جریج ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں بنی اسرائیل میں۔ اب دیکھیے ایک مختصر بات یہ ہے، وہ ماں کبھی بھی بلائی تو انہوں نماز میں رہتے، کیا کی رہتے، انہوں توجہ نہیں دیتے، تو اماں ایک مرتبہ بد دعا کری۔ ماں بد دعا نہیں کرتی میرے بھائی، باپ کب تک غصے میں آ سکتا، ماں نہیں کرتی، ماں نہیں کرتی۔ اس نے بتایا کہ اللہ میرے بیٹے کو دنیا میں ذلیل کر، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے انہوں نماز پڑھی، نماز میں ہے صاحب، نفل نماز ہو رہی ہے۔ اچھا، تو کیا ہوا، وہ نیک آدمی اللہ والا، اسے دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، نیک آدمی۔ وہ بازو میں کوئی ایک عورت رہتی تھی، کسی کی برائی میں لگی، بچہ پیدا ہوا تو بولے ارے تیرے کس کا گئے بچہ یہ؟ تو بولے یہ ولی اللہ صاحب ہے نا، ان کا بچہ ہے۔ اب لوگ آئے، اسے مارے توڑے، اس کے جھوپڑے کو وہ کر ڈالے، پریشان ہو گیا بیچارہ، میں کیا بھی نہیں کرانا، کیا بھی میں نہیں کرانا۔ تو بولے یہ نمازاں پڑھ لے کو، یہ کر لے کو، یہ کام کر لے کو ہے۔ اس کے بعد بہرحال اسے بلا تیرا تیرے بچے کو لا۔ جو بچے بچپن میں بات کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مریم سے پوچھا ان لکی ہادا، مریم یہ کہاں سے آیا تیرے پاس بچہ، تیری تو شادی نہیں ہوئی نا۔ تو اب اس کے بعد حضرت مریم رزق کے بارے میں بولی، بچہ یہ کیسا آیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بیٹی، اے ہارون کی بہن، ہارون کوئی نیک آدمی تھے یا ان کے بھائی تھے، کوئی بھی تھے، تیرے گھر میں کوئی بھی ایسے برے لوگ نہیں نا، تو کیسے غلط کام کری؟ فاشارت الیہ، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ کیف نکلم من کان فی المہدی، سب یہ چھوٹا بچہ ہے نا، کیسا بات کرنا۔ دیکھیے اللہ کی قدرت ہے، بچہ بولنے لگا، اللہ نے بتایا عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ نے عبداللہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دیا، اللہ مجھے نبی بنایا، اللہ مجھے مبارک بنایا، میں کہاں بھی رہوں گا، اللہ بچہ دودھ پینے کا بچہ ہے۔ آج اگر کوئی بولا بولتے کیا بولیں گے؟ اچھا، ایسے ہی یہ جریج بھی وہ بچے وہ پوچھے ارے تیرا باپ کون رہے، تیرا باپ کیا ہے؟ بولا میرا باپ وہ پہاڑ کے اوپر رہتا، انہیں بکریاں چلاتا، انہیں ہے میرا باپ۔ لوگوں بولے ارے ارے معاف کرنا بھائی، غلطی ہو گئی، ہم کیا، بات وہ نہیں ہے، ماں کی بد دعا تھی کہ
کہ اللہ دنیا میں ایسے غارت کر، ذلیل کر. دیکھیے اچھا اور بھی ذرا آپ آئیے دیکھیے گا، ماں باپ کو برا کہنا کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے. وقت ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ذرا 1-2 منٹ میں آپ کا اور لے رہا ہوں، بات آنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے والدین کے حق میں والدین کی دعائیں اور ماں باپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، بچپن میں میرے ساتھ جیسا محبت کرے اللہ تو معاف. اور حضرت ابراہیم کعبہ بنتے خود یا اس کے بعد دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دے اللہ، میرے ماں باپ کو معاف کر دے اللہ. نوح علیہ السلام نے دعا کیا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا، اللہ میرے کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، جو مسلمان ہوا اسے تو معاف کر دے. انتقال کے بعد اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، آدمی مر گیا تو پورے عمل ختم ہو جاتے. اب 3 عمل ہیں جو باقی رہتے ہیں. وہ 3 عمل میں اگر آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے، نیک آپ کی اولاد ماں باپ کے لیے آپ کے لیے جو بھی دعا کریں گی اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. پھر اس کے بعد بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. حضرت سعد بن عبادہ ماں کے مرنے کے بعد بولے اللہ کے نبی میرے ماں کا انتقال ہو گیا ہے. بولے جا یہ کنواں کھود ڈال، لوگ جب تک وہ پانی اس سے لیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا. اور والدین کی تکلیف ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا کہ ہمارے اولاد کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد ماں کی دعا کے بارے میں اب آئیے 1-2-3 مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں. یہاں پہ دیکھیے بخی بن مخلد ایک بہت بڑے اندلس کے عالم تھے. ایک عورت ان کے پاس آئی، ان کا بیٹا روم کے قید میں تھا تو حضرت بخی سے بتائی آپ دعا کیجئے حضرت میرا بچہ جو ہے جیل میں ہے، ناحق لوگ اس کو وہ کیے ہیں. تو حضرت بخی بھی دعا کیے اور وہ عورت بھی دعا کی برکت سے وہ جیل سے بچہ نکل کے آیا. پورے جیل جوڑے زنجیراں لگے ہوئے ہیں، وہ کیسا نکل کر آیا، کیا آیا سمجھ میں نہیں آتا. آئیے دوسری بات دیکھیے باپ کی دعا، بیٹا اونچے مرتبے پر پہنچے، بیٹے کے بارے میں اللہ ترقی دے، اللہ تمہارے کوئی عزت عطا فرمائے. دیکھیے ایک بچہ مدینہ کا واقعہ ہے، مدینہ یونیورسٹی کا واقعہ ہے، محنت کرتا روزانہ کماتا کچھ. ایک آدمی سے ایک بڑے عالم سے ملاقات ہوئی، بیٹے تم پڑھنے لکھنے کی تمہارے اندر خواہش نہیں ہے لیکن میری مجبوری ہے، میں غریب آدمی ہوں. بولا چلو پڑھو، میرے کہنے آؤ پڑھو. تو گیا پڑھانے، تو کیا ہوا بچہ عربی سے ترقی کر کے BA کرا، MA کرا، PhD آخری ڈگری. اور اندازہ لگائیے جس دن اس کے PhD کا امتحان، اب وہاں پہ پوری جماعت کے سامنے اس سے سوال ہوتا، اب وہ بتانا اسے کیا کرا کدھر کرا. اب وہاں پہ وہ بچہ آیا تو دیکھا تو جو استاد پڑھا رہے ہوں مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کے استاد ہیں، بچے کو معلوم نہیں انہوں کون ہیں. اب اس کا PhD کا امتحان لینے والا وہی استاد ہے. اب بچہ آیا، پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اب وہاں پہ وہ 3-3 4-4 گھنٹے تک چلتے رہتے سوالات. استاد اٹھ کے بولے میں بچے کو بغیر امتحان کے PhD کی درجہ اول کی دیتا ہوں. لوگ بولے آپ پوچھے بھی نہیں، کیا بھی نہیں کرے، کیا بھی نہیں. بولا کہ نہیں، یہ بچہ پڑھنے میں کتنی محنت کرا مجھے معلوم، شروع سے پڑھا، BA کرا، MA کرا، PhD کرا، سو میری نگرانی میں کرا. اب اتنی محنت کرا تو بچہ میں یہاں پوچھنا نہیں چاہ رہا. اب اسی وقت کوئی اٹھ کر پوچھا بیٹے تیری یہ کامیابی کی وجہ کیا ہے، کیسا تو اتنی بڑی ڈگری حاصل کیا؟ بولا میرے ابا کی دعا ہے، میرے ابا کی یہ دعا ہے. اچھا آئیے حضرت اویس قرنی جو تابعی تھے، جن کو خیر التابعین کہا جاتا ہے، یمن میں رہتے تھے. اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ تھے مگر اللہ کے رسول کے پاس مدینہ نہیں آ سکے. کیوں نہیں آ سکے؟ ان کی ماں تھی، ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس نہیں آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دیا، ان کا درجہ بھی وہ کیا. آپ بتایا. اب جو اصل بات میں بتا رہا ہوں ذرا غور کیجیے گا. اگر وہ آدمی آئے تم سے ملاقات کرے تو اس سے دعا لو.
اس لیے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا. اللہ کے رسول دیکھے بھی نہیں, کیا بھی نہیں کرے, ذرا غور کرنے کی بات ہے. خیر حضرت عمر کوئی بھی یمن کا آتا تو پوچھتے کیا بھائی ہوئے سے قرنی آئے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں آئے نہیں ہیں, ابھی کیوں نہیں, سہولت نہیں, کچھ نہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی جو ہے حوض کے پاس وضو کرتے بیٹھا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کی اشارہ بتایا تھا اس کے ہاتھ پر سفید نشان رہے گا, ہاتھ وغیرہ پہ کہیں سفید چٹا رہے گا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دعا لو. حضرت عمر گئے, اب جا کے بولے آپ کون ہیں بھائی, کہاں سے آئے بھائی؟ نام بولے میرا نام اویس ہے, میں یمن کا رہنے والا ہوں, فلاں ہوں, تو آپ میرے حق میں دعا کیجیے. بولے کہ آپ امیر المومنین, آپ میرے؟ بولا کہ نہیں, اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم دعا لو. تو ذرا غور کیجئے وجہ کیا ہے, صرف ماں کی خدمت. اور ایک بات یہ ہے, جدہ میں ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا اور کار پوری جل گئی, پوری کار جل گئی. کچھ اور لوگ تو باہر ہیں, کچھ بھی کر نہیں سکتے, دیکھ رہے کہ بھئی کچھ بھی کر بھی نہیں سکتے, کیا کر. وہ کار کا دروازہ کھول کے بہرحال کسی طریقے سے ایک آدمی اندر سے باہر آیا. تو ایک گئے بھاگ کر جا کے, کیا بات, خیریت, کیا بات, اچھا ہے, کیا بات, ارے کیسا بات بچا تو, کیسا بچا تو. تو اب یہاں پہ ذرا غور کرو, دیکھیے. بولا تو دیکھیے کار تیری کیا ہے؟ بولتا نہیں, اصل میں میرے باپ کی دعا ہے, میری اماں کی دعا ہے. اب وہ کیا بولا, میں یہاں جدہ کے قریب رابغ سعودیہ کے قریب ایک جگہ ہے, یعنی مدینے کے قریب, میں وہاں پہ کام کرتا ہوں. مہینے میں ایک مرتبہ درما لے کر میں جاتا ہوں. میری اماں ذرا کہیں, ماں باپ میرے کہیں رہتے, تو اب میں جب گیا, جب جا کے ان کو جب بھی دیتا ہوں, پیسے دیتا ہوں, تو ماں دعا دیتی. کیا بولتی تھی؟ اللہ تیری اس کی حفاظت فرما, اس کی حفاظت فرما. اب میں کل گیا, پیسے دے کر آیا, گھر سے نکلتے وقت میری ماں دعا کری, اللہ میرے بیٹے کی تو حفاظت فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, اے عرش والے تو میرے بیٹے کی حفاظت فرما. میری اماں یہ بول کر بھیجی, شاید میری ماں کی دعا ہے, آج اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیا. اور اس کے بعد ذرا غور کیجیے گا, آخری بات یہ ہے کہ انت و مالک لابیک, تم بھی, تمہارا مال بھی, یہ سب کا سب, اولاد کے پاس جو بھی مال ہے وہ اصل میں ماں باپ کا مال. اب یہاں پہ بتایا گیا حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آخری ایک بات سنیے گا. حضرت سعد کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی, حضرت اسماء ابو بکر کی بڑی بیٹی, وہ بھی, ان کی ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی. اب یہاں پہ کیا کرنا, غیر مسلم ہے ماں باپ. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی انسانی ہمدردی میں, اب کیا کرو, وہ صاحبہما فی الدنیا معروفہ, ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اگر وہ لوگ بول رہے ہیں شرک کرو, نہیں کرنا. ماں باپ جب شرک کی دعوت دے رہے ہیں تو ان کی بات کو قبول نہیں کریں گے. ہاں انسان ہے, ہمدردی ہے, ان کا اچھا برا ہے, ان کے ساتھ ہمدردی کریں. بہرحال یہ باتیں تھیں, میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا, آپ بات سمجھ میں آ گئی. آپ اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کا کتنا اونچا مقام ہے. اس کی قدر کرو, اللہ تمہاری قدر کرے گا. ایسے دلوں خدمتیں کرو, کچھ بھی رہے, ان کی دعا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کی دعا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کچھ بھی کما لو, کیا بھی کر لو, نہیں. اگر وہ کوئی ماں باپ بد دعا نہیں کرتے, یاد رکھو کبھی بھی نہیں کرتے. ہو سکتا ہے اگر انہوں بول دیے تو کیوں بولے ہوں گے, کیا وجہ سے بولے ہوں گے. تو بہرحال وقت زیادہ ہو گیا, معاف کرنا. آج 11 بجے, 12 نہیں بجے, 11 بج رہے ہیں. بات آئی تھی اور یہ بات ختم کرنے کے لیے میں نے کچھ وقت لے لیا. کبھی آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے, اسے فکر نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, جو باتیں آئیں پیش ہوئیں, اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک مدرسہ ہے شکراوا میں, ہریانہ کا, ایک توفیق عطا فرمائے. ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے. آج میں نے والدین کے تعلق سے پوری تفصیل بتایا. پھر بچوں کی تربیت, ماں باپ کا فرض بھی ہے. ہم اگر بچوں کی تربیت ویسے کریں گے تو بچے ہیرے بن کے نکلیں گے. اگر ہم نے ماں باپ اگر صحیح تربیت نہیں کرے تو بچے ویسے ہی نکلیں گے جو نافرمان ہوں گے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. باتیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.